السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. یہاں کئی لوگ، کروڑوں کے لوگ ہر لمحہ جہاں پیدا ہوتے ہیں، وہی کروڑوں کے لوگ ہر لمحہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جس طرح مسافر خانے میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دن آرام کر لیتے ہیں، یا جو ضرورت ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی کہ عجب سرایا ہے یہ دنیا. سرایا سے مراد مسافر خانہ. عجب سرایا ہے یہ دنیا، یہاں کسی کا کوچ تو کسی کا مقام ہوتا ہے. کوچ کا مطلب جانا. تو عجب سرایا ہے یہ دنیا، یہاں کسی کا کوچ تو کسی کا مقام ہوتا ہے. تو یہ دنیا ایک سرایا ہے. یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، گئے اور جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے. لیکن آنے اور جانے والوں میں ایک کثیر مقدار، ایک کثیر افراد کی تعداد ایسی ہے جو آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ جن کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی نام ہوتا ہے، نہ جن کے مرنے کے بعد کوئی یاد ہوتی ہے. تو دنیا ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے اور جو ہے نا ایک خوفناک واقعے کی طرح بھلا دیتی ہے. لیکن انہی آنے جانے والوں میں اللہ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں مخلوق کی اصلاح کا مقصد، دین کی خدمت کا مقصد لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک زندگی رہی، جب تک سانسیں چلتی رہیں اور جب تک اعضاء میں قوت باقی رہی، اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں. مخلوق کی صلاح و فلاح اور ان کی اصلاح، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ لوگوں کو خدا اور اس کے رسول سے وابستہ کرنے کی کوشش میں زندگی گزار دیتے ہیں. اور وہ ایسے علمی اور ادبی اور جو ہے نا اصلاحی کارنامے انجام دیتے ہیں کہ وہ ان کی چھاپ لوگوں کے دلوں پر اور ذہنوں پر اور آسمان دنیا پر اس قدر بیٹھ جاتی ہے کہ لوگ ان کی زندگی کے بعد بھی ان کا تذکرہ خیر کرتے رہتے ہیں، ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان سے محبت اور وابستگی اور عقیدت کو سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور ان کے کارناموں سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہتے ہیں. ایسے اللہ والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. وہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور اپنا مقصد انجام دے کر چلے جاتے ہیں. انہی مخصوص بندوں میں سے ایک شخصیت جو دکن میں جو ہے نا روشن مینارے کی طرح منور ہے، اور جن کے کارناموں سے آج بھی مخلوق مستفید اور مستفیض ہو رہی ہے اور بھٹکے ہوئے ہدایت پا رہے ہیں، وہ شخصیت ہے شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان، بانی جامع نظامیہ، جنہوں نے جامع نظامیہ کی سنگ بنیاد رکھی. وہ ذات گرامی ہے. چونکہ کل جو ہے نا 29 جمادی الاولیٰ کو جو ہے نا حضرت کا جو ہے نا عرس شریف ہے، اس مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ حضرت کا تذکرہ خیر بھی کرو، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت کے ہم پر کیا احسانات ہیں، اور میرا بھی حق نمک ادا ہو جائے کہ وہاں سے جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے جو وابستگی ہے، لہذا وہ وابستگی بھی کا حق بھی جو ہے نا کچھ پورا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم جو ہے نا وہ جیسا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں بیچا جا رہا تھا تو سب لوگ خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بڑھیا بھی خریدنے کے لیے جا رہی تھی جس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں تھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے بڑھیا، تیرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سامان سرمایہ نہیں ہے،
وہاں یوسف کے خریدار تو لکھ پتی اور کروڑ پتی لوگ ہیں، تو کیسے خریدے گی؟ تو وہ بڑھیا نے کہا خریدو نہ صحیح مگر خریدنے والوں میں یوسف کے شمار تو ہو جائے، تو لہذا حق ادا تو نہیں کر سکتا لیکن تذکرہ کرنے والوں میں تو کم از کم شمار ہو جائے۔ اس حیثیت سے جو ہے نا میں آج بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی کے چند واقعات بیان کرتا چلوں۔ عزیزان محترم، یہ بانی جامع نظامیہ کی ذات وہ ہے جو آپ کے لیے ایک مصلح، ایک محسن اور ایک جو ہے نا ایک اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے کی حیثیت سے آپ کا ان کا رشتہ ہے، لیکن ہمارا رشتہ بانی جامعہ سے ایک مصلح، ایک جو ہے نا ایک اللہ والے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ایک روحانی باپ کا بھی ہمارا ان سے رشتہ ہے، کیونکہ ہم نے انہی کے شاگردوں سے جو ہے نا علم دین حاصل کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2-3 واسطے ہمارے بانی جامعہ سے ہم نے ایسے اساتذہ سے جو ہے نا علم دین حاصل کیا ہے جن کا بانی جامع نظامیہ سے ایک یا دو زیادہ سے زیادہ 3 جو ہے نا واسطے سے تعلق رہا ہے۔ تو بہرحال اس حیثیت سے ہم جو ہے نا بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا روحانی باپ کی حیثیت سے حیثیت رکھتی ہے، اگرچہ کہ ہم جو ہے نا ناخلف اولاد ہی صحیح ہے، لیکن اولاد اس قابل نہیں ہے، لیکن نسبت کا شرف یہ ہے کہ ہمارے روحانی والد جو ہے نا شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے، تو ان کا تذکرہ اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ حق جو ہے نا ایک باپ، روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ تو الغرض عزیزان محترم، حضرت سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کا انداز بھی ایک نرالا تھا۔ آپ کی ساری زندگی کو اگر ہم دیکھیں شیخ الاسلام کی، تو آپ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے نا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایتیں اور نگاہ کرم آپ پر رہی۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے نا فرماتی ہیں کہ کئی دنوں تک نکاح کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوئی، تو لہذا آپ نے جو ہے نا فکر مند ہوئی اور کچھ میوے وغیرہ دے کر جو ہے نا اس وقت ایک بزرگ تھے وہاں پر ناندیڑ میں، آپ کے والد ناندیڑ میں منصفی کی نوکری کیا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ نے وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام شمس الدین تھا، لیکن مشہور یتیم شاہ بابا سے مشہور تھے، ایک مجذوب بزرگ تھے، تو ان کے پاس جو ہے نا کچھ میوہ وغیرہ بھیج کر پوچھنے لگائیں کہ آیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو بزرگ نے کہا ہاں لڑکا ہوگا اور عالم قرآن ہوگا عالم قرآن ہوگا۔ چنانچہ بزرگوں مجذوب جو بزرگان جن کا ایک طبقہ مجذوب ہے، ان کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب اشعاث اصغر اغبرا، کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جن کی داڑیاں غبار آلود ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ بھی اسی طرح کے بزرگ تھے جنہوں نے شیخ الاسلام کی والدہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ بیٹا ہوگا اور عالم و فاضل ہوگا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد حمل کے آثار ظاہر ہوئے، آپ کی والدہ امید سے ہو گئیں، اور جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا، والدہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا تمہیں ایک لڑکا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا، یعنی وہ قرآن کا حافظ بھی ہوگا اور جو ہے نا علوم قرآن کے جو علوم ہیں ان علوم کا محافظ اور نگہبان بھی ہوگا، ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اس خبر کو دیکھیں تو اس کے بعد شیخ الاسلام کی ساری زندگی کو آپ دیکھیں گے تو سرکار کی اس خوشخبری کی جو ہے نا 2 چیزیں آپ کی زندگی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی بن گئے تھے اور ساری زندگی جو ہے نا علوم قرآن کی حفاظت میں آپ کی گزر گئی۔ جب بھی کوئی بدعقیدہ سر اٹھاتا تو آپ نے فوراً تصنیف فرمائی، قادیانیت کے رد میں آپ نے جو ہے نا قادیانیت کے رد میں آپ نے کتابیں لکھی، اور جو افادۃ الافہام کے حوالے سے آپ نے قادیانیت کے رد میں کتاب لکھی اور قادیانیت کا ایسا رد فرمایا کہ پھر آج تک اس کا کوئی جواب دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر جب غیر مخلدیت نے اور وہابیوں نے سر اٹھایا تو حقیقت الفقہ کے 2 حصے آپ نے لکھ کر ان کا ایسا مکمل اور مفصل اور ہر طرح سے ہر پہلو سے ایسا جواب دیا، اتنی گہرائی اور گہرائی سے جواب دیا کہ نہ آپ نے کوئی پہلو چھوڑا نہ آپ نے کوئی تہ باقی رکھی۔
پھر اس کے بعد عشق نبی کے دلوں میں عشق نبی پیدا کرنے کے لیے، سرکار کی عظمت کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے انوار احمدی کو لکھا، اور مقاصد الاسلام لکھ کر سر سید احمد خان جیسے لوگوں کا جو غلط عقیدہ رکھتے تھے، جو جنات کے منکر تھے، ان کا آپ نے رد فرمایا، شبلی نعمانی کا رد فرمایا۔ بہرحال اس وقت جتنے بھی جو ہے نا بد عقیدے تھے، جو شریعت کے خلاف جن کا عقیدہ تھا، شریعت کے خلاف جن کے اعمال تھے، ان تمام جو ہے نا آپ نے جہاں علم کی اشاعت کا اور قوم کی اصلاح کا کام انجام دیا، وہیں پر آپ نے باطل فرقوں کا اور باطل عقیدوں کا اور باطل امر کا رد فرمایا۔ یہی دو کا نام تو حفاظت قرآن ہے۔ قرآن کے احکامات کو نافذ کرنا اور قرآن کے مخالف جو چیزیں ہیں ان کو کیا کرنا، رد کرنا، اسی کو کہتے ہیں محافظ علوم فرقان۔ سرکار نے جو خوشخبری دی تھی حافظ قرآن ہوگا، محافظ علوم فرقان ہوگا۔ شیخ الاسلام کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار کی یہ دو قول کے اطراف گھومتی ہے، یہ دو اقوال کے اطراف کیا ہے معلوم، آپ کی زندگی گھومتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو سرکار کی خوشخبری اور حدیث شریف ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ دیکھو جو مجھے جو ہے نا، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو گویا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے نا من رآنی فی المنام فسوف یرانی، کہ جو ہے نا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مجھے نیند میں دیکھے گا ان قریب وہ جو ہے نا مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ بھی جو ہے نا خواہ وہ بیداری دنیا کی ہو یا خواہ بیداری محشر کی ہو، دو بھی ہو سکتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اس کے بعد شیخ الاسلام جو ہے نا عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی ولادت باسعادت ہوئی 4 ربیع الثانی کو۔ 4 ربیع الثانی 1264 ہجری کو جو ہے نا آپ کی وفات ہوئی، وصال ہوا، آپ پیدا ہوئے، آپ کی جو ہے نا پیدائش ہوئی ناندیڑ کے مقام میں، ناندیڑ کے مقام میں آپ کی ولادت جو ہے نا باسعادت ہوئی، اور اللہ کے رسول کی خوشخبری بھی تھی اور اللہ کے ولی کا جو ہے نا کی خوشخبری بھی وہاں پر موجود تھی۔ ولادت ہوئی تو والدین نے خوشی کا اظہار فرمایا، لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی جب اس قابل ہو گئے کہ کچھ پڑھ لکھ سکے تو آپ کے والد گرامی نے جو ہے نا استاذ کے پاس ناظرہ قرآن کے لیے آپ نے ان کو ڈال دیا۔ تو 5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن کی تکمیل فرما دی، جبکہ ہمارے پاس عام طور پر بچے 5 سال میں ناظرہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال 5 سال میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل فرمایا۔ اس کے بعد ایک امجد علی نابینا صاحب نام کے جو ہے نا ایک حافظ قرآن تھے، نابینا تھے وہ، آپ کے والد گرامی ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ان کے جو ہے نا حوالے فرما دیا۔ تو 11 سال کے آپ ہو گئے تھے تو حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ شیخ الاسلام جو ہے نا، شیخ الاسلام کی ذات گرامی جو ہے کا امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے باطل کا رد فرمایا۔ 39ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے، ان کی زبان پر جو آتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو لہذا شیخ الاسلام چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے تو آپ کی زبان و بیان میں، آپ کی کتابوں میں بھی وہی حق نظر آئے گا جو اللہ نے سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عطا فرمایا تھا، وہی حق نظر آئے گا۔ آپ نے جس مضمون پر بھی قلم اٹھایا باطل کا ایسا جواب دیا، حق کو ایسے ثابت کیا کہ پھر آگے کوئی گنجائش نہیں رہی، آگے کوئی باطل کو پھر آپ کے دلائل رد کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی، اور اہل حق کو اس دلائل کے ذریعے سے اس یقین تک پہنچا دیا کہ وہاں شک کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر میں یہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں کر رہا ہوں، شیخ الاسلام کی کتابیں جو ہے نا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وجد صرف قوالی میں آتا ہے، نہیں، اگر اہل علم شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھیں تو وہ کتاب سے بھی وجد آتا ہے۔ وجد کا مطلب اٹھ کر ناچنا نہیں ہے، ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جانا۔ شیخ الاسلام کی تحریروں کو جب پڑھتے جائیں تو بسا اوقات آپ کا استدلال اور آپ کا انوکھا انداز اس انداز میں ہوتا ہے کہ طبیعت مچل جاتی ہے، وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم جو ہے نا،
اگر پیر کامل ہو تو قوالی کی ضرورت نہیں ہے وجد آنے کے لیے. اسی طرح مصنف بات جو ہے نا اللہ والا ہو تو وہاں ڈھول اور اس کی ضرورت نہیں ہے. پیر کے الفاظ سے بھی وجد آ سکتا ہے اور عالم باعمل کے جو ہے نا عالم ربانی کی تحریر سے بھی وجد آ سکتا ہے. یہ جو ڈھول اور جو ہے نا ہارمونیم سے جو آنے والا وجد وہ وجد نہیں ہوتا. وجد کلام سے ہوتا ہے اور متکلم بھی اس انداز کا ہونا چاہیے, متکلم بھی اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان میں وہ اثر ہو, کہ جو ہے نا زبان میں وہ اثر ہو, اس کی تحریر میں وہ اثر ہو کہ اس کی تحریر پڑھنے کے بعد دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے اور باطل کا جو ہے نا مٹ جا, باطل چھٹ جائے اور حق روشن ہو جائے. یہ شیخ الاسلام کی تحریرات کی خصوصیت تھی. الغرض عزیزان محترم, آپ کے نسب میں, سلسلہ نسب میں بہت بہت بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں, جن میں قابل ذکر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے اور امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے. تو بہرحال 11 سال کی عمر میں جو ہے نا قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی. 11 سال کی عمر میں قرآن کریم کی جو ہے نا آپ نے تکمیل, یعنی قرآن کریم حفظ فرما لیا. اس کے بعد عالم کی ابتدائی تعلیم آپ نے والد گرامی کے پاس ہی حاصل کی. ابتدائی کتابیں عالم کی, عالم کورس کی آپ نے والد گرامی ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی جو ہے نا پڑھی. اس کے بعد آگے کی تعلیم, اور آپ پہلی مرتبہ جو ابتدا میں آپ نے جو مرید بنے آپ اپنے والد ہی کے بنے. سلسلہ قادریہ, چشتیہ اور نقشبندیہ میں آپ اپنے والد کے مرید تھے. عالم کورس کی ابتدائی تعلیم بھی والد گرامی کے پاس حاصل فرمائی اور پہلی مرتبہ جو آپ مرید بنے ابتدا میں آپ والد کے پاس ہی جو ہے نا آپ کیا کیے, مرید بنے. لیکن بعد میں چل کر آپ نے علم دین کو, علم شریعت کو, عالم کورس جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر, اس کی تعلیم آپ نے وقت کے ایسے بڑے بڑے علماء کے پاس حاصل فرمائی جن کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا. ان میں عبد الحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایسے بڑے بڑے یہ علماء تھے حیدرآباد دکن میں, ایسے بڑے بڑے علماء تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. شیخ الاسلام عبد الحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کے شاگرد عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ الاسلام جایا کرتے تھے. اور استاذ کا گھر بڑی دور تھا, تو لیکن اتنی پابندی سے جایا کرتے تھے کہ جو ہے نا بارش ہو, کچھ بھی ہو, کیسا موسم کیسا بھی ہو, برابر استاذ کے پاس درس کے لیے جایا کرتے تھے. اور استاذ بھی طالب علم کے شوق کو دیکھ کر اپنے کتنی بھی کام ہو ان کاموں کو جو ہے نا چھوڑ کر آپ تدریس کا کام انجام دیا کرتے تھے اور اپنے شاگرد کو پڑھایا کرتے تھے. استاذ کے پاس آپ کا مقام کیسا تھا, تو جو ہے نا ایک آپ کو میں اندازہ بتاتا چلوں. استاذ کے پاس آپ کا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منطق اور حکمت میں, جس کو آپ سمجھنے کے لیے فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک کتاب انہوں نے لکھی, حل المغلق فی بحث المجہور المطلق, وہ کتاب کا نام ہے. منطق اور حکمت میں وہ کتاب ہے. عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کتاب لکھ رہے تھے. تو آغاز میں جب وہ کتاب مقدمے میں جو بھی لکھنے والے ہیں مصنف کیا کرتے ہیں, میں یہ کتاب ایسے وقت میں لکھا, حالات ایسے تھے ویسے تھے, فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں سن میں لکھا. یہ آپ کتاب کے شروع میں اٹھا کر دیکھیے جو ہے نا عرض مؤلف بول کے بھی ایک عنوان سے ملتا ہے کہ کتاب لکھنے والے کے اپنے ایک تاثرات ہوتے ہیں کہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی, سبب کیا بنی. عام طور پر یہ ہوتا ہے میں یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی, وجہ داعیہ کیا بنا. کبھی حالات ہوتے ہیں, کبھی باطل کا سر اٹھانا ہوتا ہے, کبھی شاگردوں کی جو ہے نا کیا ہوتی ہے مطلب خواہش ہوتی ہے, کبھی محبین و مخلصین کا جو ہے نا اصرار ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے الفاظ آپ کو ہر کتاب میں جو ہے نا ملیں گے. اور میں نے فلاں تاریخ کو لکھا, فلاں چیز کو لکھا, فلاں اس کو لکھا. یہ کتاب لکھنے کے اسباب ہے. تو یہ عام طور پر ہر مصنف لکھتا ہے, یہ تو چیزیں عام مصنف کی ہوتی. کیوں؟ اس لیے لکھتا ہے کہ وہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب ہوتا ہے, وہ اس کتاب کے لکھنے کا سب. یہ باطل بہت سر اٹھا رہا تھا تو میں نے یہ کتاب لکھی, شاگردوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے یہ کتاب لکھی, لوگوں نے, مسلمانوں نے, محبین و مخلصین نے یہ بہت اصرار کیا تو یہ کتاب لکھی, مسلمانوں کو اس وقت بہت اس چیز کی ضرورت تھی, میں نے یہ کتاب لکھی. یہ تو عام باتیں. آپ کتاب کے اسباب اور وجہ, اس کا ریزن کیا کرتے ہیں مصنف لکھتے ہیں. لیکن کبھی کوئی مصنف یہ نہیں لکھتا کہ میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میرے فلاں شاگرد میرے ساتھ تھے. ہاں, اگر کوئی شاگرد مدد کر رہے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب کی تکمیل میں میرے
شاگردوں نے مدد کی، لیکن بلا وجہ کسی شاگرد کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میں جب پڑھا رہا تو جو ہے نا تو لیکن شیخ الاسلام کے جو استاذ محترم ہیں عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ جو ہے نا کتاب لکھے تو انہوں نے کتاب لکھتے وقت یہ لکھا ہے اپنے اس میں کتاب میں مقدمے میں کہ دیکھو نا یہ میں نے الفتھا حین قراءۃ الذکی المتوقد الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی، الحافظ محمد انوار اللہ ابن محمد ابو محمد شجاع الدین، کہ جو ہے نا آپ نے کیا لکھا استاذ نے کہ میں یہ کتاب اس وقت لکھا جبکہ میرے پاس ایک ذہین اور روشن ذہن طالب علم میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ آپ نے کتاب کے لکھنے میں کوئی مدد نہیں کی، استاذ کا کوئی جو ہے نا کتابیں لا کر جمع کر کے یا کتابیں اٹھانے میں ادھر سے ادھر رکھنے میں کوئی مدد نہیں کی، پڑھنے کے لیے آتے تھے صرف۔ تو یہ آپ نے کتاب میں تذکرہ فرمایا کہ یہ طالب علم جب پڑھنے کے لیے آتا تھا اس وقت میں نے یہ کتاب لکھی۔ تو استاذ کی توجہ آپ کے پاس یا آپ کا پابندی سے جانا، آپ کا ذوق علم استاذ کے ذہن اور دل میں کس قدر جو ہے نا یہ ہو گیا تھا، اور استاذ کو آپ سے کتنی محبت ہو گئی تھی کہ آپ نے کتاب کے لکھنے کے وقت کو طالب علم کے پڑھنے کے وقت سے کیا کر دیا، ملا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ کتاب کے لکھنے کا سبب تھا، نہ وہ کتاب کے لکھنے کا ریزن تھا، نہ کوئی جو ہے نا کتاب سے کوئی متعلق وہ بات تھی، لیکن استاذ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں، استاذ کے دل میں بانی جامعہ کے تعلق سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے اس وقت بھی اپنے طالب علم کو لکھا اور ان کے پڑھنے کے زمانے کا تذکرہ فرمایا، اور رہتی دنیا تک استاذ کے قلم سے وہ کتاب میں آج بھی عبارت موجود ہے۔ تو گویا کہ استاذ نے بانی جامع نظامیہ کو ذہین اور روشن خیال اور روشن ذہن کہہ کر دنیا میں آنے والے تمام ان کی زندگی تک ان سے استفادہ کرنے والوں کے لیے جو ہے نا ایک سند دے دی اس عبارت میں کہ آج یونیورسٹی تو یہ کامیاب ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سندیں دیتی ہے، لیکن استاذ اپنی کتاب میں یہ عبارت لکھ کر آنے والے تمام استفادہ کرنے والے شیخ الاسلام سے ان لوگوں کو دے دیا کہ دیکھو اس طالب علم کا میرے پاس یہ نظریہ ہے اور اس کے تعلق سے میرا یہ خیال ہے، میں نے اسے اپنی سند دے دی ہے کہ ایک روشن ذہن اور ایک ذہین طالب علم۔ وہ مدرسے کی باضابطہ رسمی طور پر سند ایک الگ چیز ہے، لیکن استاذ کی یہ تحریر بھی شیخ الاسلام کے شاگردوں کے لیے، ان سے استفادہ کرنے والوں کے لیے ایک سند تھی۔ یہ استاذ کا معاملہ تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے والد گرامی کے پاس حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ان علماء سے آپ نے علم شریعت کے لیے رجوع ہوئے۔ اسی طرح طریقت میں بھی آپ ابتدا میں اپنے والد گرامی سے جو ہے نا مرید ہوئے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ میں آپ مرید ہوئے، لیکن اس سلوک کے منازل کو آگے طے کرنے کے لیے جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے استفادہ فرمایا، اپنے اس سفر کو، طریقت کے سفر کو وہاں مکمل فرمایا، آغاز والد گرامی سے فرمایا، پھر وہاں جا کر بیعت ہوئے اور ان سے اس جو ہے نا منزل تک آپ نے، منزل مقصود تک، طریقت کی منزل مقصود تک کا راستہ اپنے پیر و مرشد کی دامن سے وابستہ ہو کر آپ نے ادا فرمایا۔ اب آئیے پیر و مرشد کا بھی کیا خیال ہے وہ ذرا دیکھتے چلیں۔ پیر و مرشد نے جب آپ کی صلاحیتوں کو اور قابلیتوں کو دیکھا تو پھر آپ نے بغیر کسی مطالبے کے آپ کو خلافت دے دی، بغیر کسی مطالبے کے آپ نے خلافت دے دی، پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ طالب علم قابل ہی ایسا تھا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آئی۔ آج مزاج ماحول کیسا ہے، حضرت میں اتنا سینئر مرید ہوں، میرے کب تک خلافت دے دیے، میرے سامنے آئے والوں کو دے دیے۔ ارے پیر جب قابل سمجھتا ہے، جس طرح یونیورسٹی یا کالج جب بچے کو امتحان لینے کے بعد وہ ڈگری یا انٹر یا ڈگری یا گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کے قابل سمجھے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتی ہے، سند، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے، لہذا اس کا امتحان لیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح پیر و مرشد جو ہے جب اپنے مرید کو اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ اتنا منور ہو چکا ہے، ایک دنیا کو منور کر سکتا ہے، تب وہ خلافت کی شکل میں وہ دیتا ہے کہ پیر و مرشد جا، اب تک تو متعلم تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، آپ فیض پہنچانے کے قابل ہو گیا۔ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آج کل تو خلافتیں بک بھی رہی ہیں، پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جا کر کسی درگاہ شریف کا اچھا کام کرا دو، وہاں مرشد کو جو ہے نا اچھے پیسے دے دو یا اچھی رقم دے دو تو پھر آپ کو خلافت مل جائے گی، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ترک دنیا کو اپنا
جو ہے نا وہ بنا دیا تھا، اپنا معیار بنایا تھا، ترک دنیا کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، ترک دنیا کا مزاج بنا لیا تھا، آج انہی کی خانقاہیں دنیا سے بھری پڑی ہے، اہل دنیا سے بھری پڑی ہے۔ لیکن ہر جگہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آج بھی اس تاریکی میں کچھ ٹمٹماتے چراغ موجود ہیں جن کی روشنی سے یہ راستہ منور ہے، پورے ویسے نہیں ہے، مگر اکثریت ہو گئی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو شیخ الاسلام نے مطالبہ نہیں کیا۔ پھر پیر و مرشد نے دیا تو دیا، پیر و مرشد کے بہت سے خلیفہ ہوتے ہیں، لیکن پیر خود جب کہے کہ یہ میرا ہم مشرب ہے، ہم عقیدہ ہے، ہم مزاج ہے، تو یہ سند بالائے سند ہو جاتی ہے، یہ خلافت پر نور علی نور کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ شیخ الاسلام کی کتاب انوار احمدی اردو میں ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے، آخر میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے خود لکھا ہے کہ یہ میرا مرید میرا ہم مشرب ہم عقیدہ ہے۔ یہ بات بہت بڑی سند ہوتی ہے۔ خلافت تو قابلیت کی سند ہوتی ہے، لیکن یہ ہم مشرب ہونا، یہ کہنا، یہ خلافت سے بھی قابلیت سے بھی زیادہ، یہ کہ جو ہے نا یہ میرا مرید جو ہے نا صرف خلافت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ، اس کا مزاج اور اس کی طبیعت جو ہے نا یہ بھی مجھ سے میل کھاتی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ پیر و مرشد کا حال تھا، یہ علماء نے جو شیخ الاسلام کو پڑھایا ان کا معاملہ تھا۔ اور شیخ الاسلام زندگی پر دو کام بھی انجام دیتے رہے، زندگی پر دو کام بھی، علم شریعت کی بھی اشاعت کرتے رہے، علم طریقت کی بھی اشاعت کرتے رہے۔ علم شریعت میں آپ کے جو ہے نا شاگردوں میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ زمانہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا، زمانہ ان کی مثال۔ مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ کے مفتی اول، ابو الوفاء الافغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے تو آپ واقف ہیں، اور مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہے نا صدر امور مذہبی، جو سلطنت آصفیہ میں مذہبی امور کا ایک سیکشن ہوتا تھا، ایک ادارہ، ایک ڈپارٹمنٹ، اس کے صدر تھے۔ اور خطیب مکہ مسجد جو ہے نا محمد محمود کان اللہ عنہ، یہ جو ہے نا ایسے کئی علماء، اور یہ تو علماء تھے۔ مشائقین میں مولانا سید عمر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا پاشا حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بانی جامعہ کے شاگردوں میں ہیں۔ تو علماء مشائقین کی ایسی جماعت آپ نے تیار کی کہ ان کے تقوی، علم اور طہارت دنیا کے لیے جو ہے نا ایک سند تھی، اور دنیا میں ان جیسا کوئی نظیر اس وقت زمانے میں کوئی ان کا جو ہے نا وہ ثانی موجود نہیں تھا۔ یہ علم طریقت اور خلافت پیری و مریدی کا کام بھی آپ نے انجام دیا، لیکن آپ کا طریقہ جو دو طریقے تھے، آج اگر اہل طریقت وہ دو چیزوں کو انجام دیں تو بہت سی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی کو فوراً مرید نہیں بناتے تھے، فوراً مرید نہیں بناتے تھے۔ کیوں؟ پیر جو ہے نا مطلوب ہوتا ہے، طالب نہیں ہوتا۔ پیر جو ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، طالب نہیں ہوتا۔ طالب کا مطلب طلب کرنے والا، مطلوب کا مطلب جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا چلو میں، اب آپ پڑھ لیے، کر لیے، ڈگریاں آ گئی آپ کے پاس، اب آپ نوکری کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، فائلہ لے کے انٹرویو وغیرہ کے لیے پھل رہے ہیں، سی وی جو ہے نا ڈال رہے ہیں آن لائن وغیرہ وغیرہ، تو آپ طالب ہوئے، نوکری مطلوب ہوئے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوں گا آپ، یہ ذرا فصیح اردو کے الفاظ ممکن ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اب وہ انگلش میں نہیں بول سکتا سمجھ، تو بہرحال ادھر ادھر اونچ نیچ ہو جائیں گے، ایک کا ایک آپ سمجھ گئے تو پریشانی ہو جاتی۔ تو بہرحال تو طالب جو کسی چیز کا طلبگار ہو، اور مطلوب جس چیز کی اسے ضرورت ہو۔ تو پیر مطلوب ہوتا ہے، مرید کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، پیر کو جو ہے نا مرید کی ضرورت نہیں۔ جہاں آپ پیر کو دیکھو کہ وہ مرید کا طلبگار ہے تو سمجھو وہ پیر نہیں ہوتا۔ تو بانی جامع نظامیہ کی دو اصول تھے، سب سے پہلے بولتے ہی مرید نہیں بناتے تھے، پہلے تو مرید بنانے کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اگر کوئی بہت زیادہ اصرار کرتا، بہت زیادہ یہ کرتا تو اس وقت کیا کرتے تھے، مرید بناتے تھے۔ اب اگر مریدوں میں کوئی عام آدمی ہوتا جو عالم نہیں ہے، عام آدمی ہوتا، تو اس کو جو ہے نا اوراد وظیفے وغیرہ دیتے تھے، طریقہ نماز وغیرہ کی پابندی جو بھی ہے شریعت کی پابندی، اور وظائف، اوراد و وظائف کیا کرتے تھے، دے دیتے تھے عام آدمی کے لیے۔ اور کوئی علماء ہوتے اگر مریدین میں تو ان کو حکم دیتے کہ تم درس و تدریس کا کام انجام دو، لوگوں کو پڑھو، علم دین سیکھو اور دوسروں کو جو ہے نا سکھاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی کام تمہارے لیے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے نا تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ یہی بات میں نے ایک جلسے میں کہی تھی، مشائخ حضرات سے درخواست کی تھی کہ عوام کو طریقت کی تعلیم مت دو، وہ الحاد کا شکار ہو سکتے ہیں۔
عوام کو وظائف دو، ذکر و اذکار دو، شریعت کی پابندی کا جو ہے نا ان کی تلقین کرو. اگر آپ کو تعلیم طریقت دینا ہے تو علماء کو دو کہ وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس پر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی. خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا وہ کہنا اسی بنیاد پر تھا. تو شیخ الاسلام اپنے مریدوں میں جو عام لوگ ہوتے ان کو ذکر و اذکار، نماز کی پابندی، احکامات شریعت کی پابندی کی تلقین فرمایا کرتے تھے. کیونکہ بچے کو سیریلیکس کی جگہ بریانی کھلا دو پھر اس کی صحت بگڑ جائے گی. تو عوام چونکہ علم نہیں ہوتا، اگر انہیں شریعت کے علم کے بغیر طریقت کے تعلیمات دے جائے تو اوور ڈوز ہو جاتا ہے. اوور ڈوز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. تو بہرحال اسی لیے عوام طریقت کی آج تو طریقت کی تعلیم کے حوالے سے پورے الہات پھیلا دیا جا رہا ہے، پورا الہات پھیلا دیا جا رہا ہے. میں اللہ کو دکھاتا ہوں، ان کو دکھاتا ہوں، ان کو دکھاتا ہوں، اللہ دکھ رہا میرے کو، یا اسی کام ہوتا ہے. پاگل ہو جاتا ہوں. جاہل کو اگر طریقت کا علم دو تو ان مرشد نہیں بنتا. مرشد بولتا راستہ دکھانے والا، پاگل ہو جاتا، دیوانہ بن جاتا، ملحد ہو جاتا. تو اسی لیے اس کا حساب سے، اس کی ضرورت کے حساب سے دینا. اگر پیر نہیں دیتا تو پیر کا نقص ہے وہ، کیونکہ وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے کہ کس کو کتنا ڈوز دینا نہیں معلوم. بچے کا ڈوز بڑے کو دے رہا، بڑے کا ڈوز بچے کو دے رہا. تو بہرحال تو شیخ الاسلام کا یہ طریقہ کار تھا. پہلے مرید آسانی سے نہیں بناتے تھے. دوسرے کیونکہ وہاں آپ کو دنیا طلب نہیں تھی، ہدیے کی امید نہیں تھی، نذرانے کی امید نہیں تھی. پھر دوسرا، اگر عام آدمی ہوتا تو اس کو نماز وغیرہ کی پابندی، فرائض و سننی واجبات کی تکمیل اور وظائف، ذکر و اذکار دیتے تھے. اور اگر علماء ہوتے تو ان سے کہتے تم تعلیم و تعلم، تدریس میں تمہارا وقت گزارو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر چیز ہے. تو یہ شیخ الاسلام کا شریعت کے معاملے میں یہ حال تھا، طریقت کے معاملے میں یہ حال. آئیے ذرا آپ کے تقوی اور طہارت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. تقوی و طہارت کا عالم یہ تھا، آپ کی زندگی کا معمول میں بتاتا چلوں. مہمان آپ کی جو ہے نا تقوی اور طہارت کا یہ عالم تھا کہ تہجد کی نماز آپ پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے. آپ کے شاگرد عزیز مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 27 سال حضرت کی خدمت میں رہا، 27 سال حضرت کی خدمت میں رہا، کبھی میں نے نماز قضا ہوتے ہوئے حضرت کو نہیں دیکھا. 27 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 27 سال. ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو 27 دن پابندی سے نماز نہیں پڑھ سکتی. 27 سال کا عرصہ، یہ تو اپنی بات بتا رہے ہیں. 27 سال ہی نہیں، ابھی حضرت کتنے دن ان کا جو وہاں عرصہ تھا وہ بتا رہے ہیں. اس سے پہلے کی بات الگ ہے، اس کے پہلے وہ نہیں دیکھے، نہیں بتائے. کیونکہ حضرت جتنے دن حضرت کے پاس صحبت میں رہے 27 سال کبھی حضرت کی نماز قضا ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. اور زکوٰۃ تو کبھی آپ پر فرض ہوتی ہی نہیں تھی، کیونکہ جتنا بھی مال آتا لوگوں میں خرچ کر دیتے تھے. اور مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ گھر میں مہمان ہوتے تھے. بعض مہمان تو برسوں تک رہا کرتے تھے، برسوں تک. رمضان کے مہینے میں سحر و افطار میں 200-250 لوگ جو ہے نا کھانا کھایا کرتے تھے. تو پیسہ بچنے کا سوال ہی نہیں پتا، تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی آپ. اور روزے کا عالم یہ تھا، روزے کا عالم جو ہے نا آپ یہ تھا کہ خیر فرض روزے تو رکھتے ہی تھے، سنت روزے جو نفل روزے ہیں، عاشورہ وغیرہ، عرفہ وغیرہ کے روزے بھی رکھا کرتے تھے. لیکن آخری عمر میں روزوں کا حال یہ تھا کہ آپ نے صوم داودی کو اختیار فرما لیا تھا. صوم داودی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا. اس کو صوم داودی کہتے ہیں. آخری عمر میں آپ کا حال ایسے ہی ہو گیا تھا. صوم داودی کو آپ نے اختیار فرما لیا تھا. آخری نماز جو آپ کی تھی، نہ چلنے کی قوت تھی، نہ بیٹھنے کی قوت تھی، نہ ارکان ادا کرنے کی قوت تھی. آخری نماز جو آپ کی دیکھی گئی زندگی کی اشاروں سے آپ نے نماز ادا فرمائی. تہجد کو اٹھتے تھے. تہجد رات میں 12 بجے سوتے تھے، پھر 3 بجے تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے، صرف 3 گھنٹے کی نیند. تو 12 بجے سوتے تھے، 3 جو ہے نا تہجد کے لیے اٹھتے تھے. تہجد کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، کچھ جو ہے نا دیر آرام فرماتے. فجر کے بعد سرکار کا بھی طریقہ ایسے ہی تھا. اس کے بعد مؤذن اذان دیتا تو باجماعت نماز کے لیے کیا ہے فجر پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد تلاوت قرآن ہوتی. اس کے بعد کیا کرتے تھے، کچھ جو ہے نا ورزش بھی کیا کرتے تھے. آخری عمر تک ورزش کرتے رہے. جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا وہ بیماری تک آپ ورزش کرتے رہے. تو آخری عمر تک ورزش کرتے رہے. تو کچھ تلاوت قرآن ہوتی، پھر اس کے بعد کچھ ورزش ہوتی، پھر اس کے بعد ناشتہ، مختصر ناشتہ ہوتا. اس کے بعد مذہبی جو کام، حکومت کے کام تھے جو مذہبی امور کے معاملات، وہ انجام دیتے. 11 بجے تک ویسا آپ یہ کام انجام دیتے. اس کے بعد تھوڑی دیر خیلولہ فرماتے تھے. اس کے بعد
خیر اللہ فرمانے کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا آرام کرنا بولتے ہیں، خیر اللہ بتا آرام کرنا، تو تھوڑا فرق، اس کے بعد کچھ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی تھا وہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد فوراً بعد کیا کرتے تھے، تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وہ تصنیف و تالیف کا کام تقریباً عصر مغرب تک چلتا تھا۔ مغرب کے بعد فتوحات مکیہ جو تصوف کی ایک بہت دقیق ترین کتاب ہے، اس کا درس شروع ہوتا، وہ تقریباً رات کے 12 بجے تک چلتا، پھر اس کے بعد رات کے 12 بجے آرام فرماتے، پھر 3 بجے تہجد کا معاملہ۔ یہ آپ کی زندگی کے حالات تھے، یہ آپ کا تقوی اور طہارت تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ شیخ الاسلام کی زندگی تھی، اور آپ نے جو ہے نا، اور باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کے کارناموں کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بیان کرتا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد ایک مختصر نوکری ملی تھی۔ آپ کے والد جو ہے نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ناندیڑ میں منصفی کے عہدے پر فائز تھے۔ والد کا جو ہے نا، آپ حیدرآباد تشریف لائے، آپ حیدرآباد میں مقیم ہو گئے، تو اس وقت تک جو ہے نا آپ کی شادی ہو گئی، 18 سال میں آپ کی شادی ہوئی۔ تو شادی کے بعد جو ہے نا والد گرامی کا بھی اس وقت تک وظیفہ ہو گیا تھا، وظیفہ آ گیا، وہ مطلب پیریڈ ختم ہو گیا تھا نوکری کا۔ تو نواب سالاجنگ میوزیم نے جو ہے نا آپ کے والد کو جو ہے نا کچھ وظیفہ جاری کیا 60 روپے۔ تو والد نے کہا کہ جو ہے نا یہ وظیفہ میری زندگی مختصر میں کب تک رہوں گا، لہذا میرے بیٹے انوار اللہ چونکہ شادی شدہ ہے، اہل و عیال ایک بچی بھی ہو گئی تھی، تو شادی شدہ ہے، ضروریات کی تکمیل ہو جائے گی، تو آپ نے وہ وظیفہ جو ہے نا اپنے بیٹے انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان یعنی بانی جامعہ کے نام پر کرانا چاہا۔ تو آپ نے والد سے کہا کہ والد گرامی میری فکر مت کیجیے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ وظیفہ اگر آپ کرانا چاہتے تو میرے چھوٹے بھائی امیر اللہ کے نام پہ کرائیے، انہیں ابھی دنیا کی جو ہے نا ضرورتیں اور ان دنیا کی ضروریات سے ابھی اتنا ان کا تعلق نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، بھی دنیا داری انہیں نہیں معلوم، آپ اپنا وظیفہ ان کے نام پہ کرا دیجیے۔ چنانچہ شادی کے تک آنے والا جو وظیفہ تھا، اس زمانے میں 60 روپے بہت بڑی چیز ہوتی تھی، تو وہ وظیفہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام پہ کروا دیا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد تقریباً نوکری ملی 75 روپے پر، تو حساب و کتاب لکھنے کی نوکری تھی۔ ایک مرتبہ ضروریات زندگی بڑی تنگ چل رہی تھی، اور ایک مرتبہ ایک سود کی فائل لکھنے کے لیے آپ کے پاس آ گئی، تو آپ نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا کہ میں یہ سود جو حرام ہے اس کے معاملے میں معاون اور مکاتب لکھنے والے کی حیثیت سے بھی شریک ہونا نہیں چاہتا۔ آفیسر بڑا اچھا تھا، اس نے کہا لکھ لیجیے، آئندہ سے آپ کو اس طرح کی جو ہے نا فائلیں نہیں آئیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو نوکری ہے، قبول کی ہے ذمہ داری، تو لکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، خواہ وہ کون سی بھی آؤ۔ دوسرا، جب آپ تک رہیں گے، جب تک آپ رہیں گے یہ خیال فرمائیں گے، اس کے بعد تو کوئی آنے والا دوسرا ایسا خیال کرے ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ نے نوکری کو ترک کر دیا۔ ضرورت تھی، جو ہے نا یہ ازدواجی زندگی تھی، ایک بیٹی بھی تھی، ضروریات زندگی کی بھی بہت معاملہ تھا، لیکن آپ نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس ذریعے نوکری، سرکاری نوکری کو آپ نے ٹھوکر مار دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، جو ہے ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ وہم گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جس سے آدمی وہم گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ کو اس کے بعد جو ہے نوکری تو چھوٹ گئی، لیکن اس کے بعد آپ کو سلطان آصف جاہ سادس یعنی جو ہے نا چھٹے بادشاہ، آصف جاہ حضرت عائشہ کا، اور پھر آصف جاہ سابع یعنی 7ویں بادشاہ، پھر ان کے دونوں بیٹے اعظم جاہ، معظم جاہ وغیرہ کو جو ہے نا پڑھانے اور ان کی تدریس کا جو ہے نا آپ کو موقع ملا۔ پھر آپ کو امور مذہبی، جو مسلمانوں کا تمام مذہبی معاملات کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے وزیر اس کے بن گیا۔ چونکہ بادشاہی خاندان سے، بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹوں سے کہ استاذ بھی تھے، سلاطین آصفیہ کہ جو ہے نا آپ استاذ بھی تھے، اس حیثیت سے محل سے جو ہے نا بہت میوے آتے تھے، مٹھائی آتی تھی، شاہی محل میں جو بنتے تھے استاذ کے لیے آنا، یہ تو جو ہے نا یہ بھی بات ہے، تو لہذا ظاہر سی بات ہے، لیکن کبھی بھی آپ وہ شاہی محل سے آنے والے میووں اور مٹھائیوں کو جو ہے نا صرف تھوڑا سا ضرورت کی حد تک تھوڑا سا لے دے، باقی لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ بادشاہ وقت کے استاذ ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی کے لیے اور جامعہ نظامیہ کے لیے حکومت سے کوئی چندہ نہیں لیا، اور کبھی سپورٹ آپ نے نہیں لیا، تدریس کی حد تک ہی ان کو رکھا، چاہتے تو بہت زیادہ مال کما سکتے تھے، بہت زیادہ پیسہ کما سکتے تھے، ایک حکم دیتے تو شاگرد
حویلیاں آپ کے حوالے ہو جا سکتی تھی، ہر طرح کا سکون و آرام نصیب ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے سلاطین آصفیہ کے استاذ ہونے کے باوجود بھی اپنی عالمانہ شان اور اپنے عالمانہ وقار کو ہمیشہ باقی رکھا. کبھی سلاطین آصفیہ کے جو ہے نا در پر آپ نے سوال نہیں کیا، کبھی ان سے کوئی مدد نہیں طلب کی، کبھی ان سے کوئی سپورٹ نہیں کرا. آج میرے جگہ آپ میرا ایسا آدمی ہوتا تو کیا کیا مالی فائدہ اٹھا لیتا تھا، عہدوں کا فائدہ اٹھا لیتا تھا، لوگوں کی تو ڈرا لیتا تھا. میں بادشاہ کا استاذ ہوں بلکہ. تو بہرحال لیکن آپ نے صرف علم کے حد تک وہ معاملے کو رکھا، کبھی ان کے عہدے، ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت کے طاقت سے کبھی بھی آپ نے استفادہ نہیں فرمایا. ہاں جب تک امور مذہبی کا آپ کو وزیر بنایا گیا تھا، مسلمانوں کے مذہبی معاملات کا وزیر بنایا گیا تھا، تو آپ نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ایک شخصیت کے لیے وہ ایک کرنا وہ ناممکن ہے، بلکہ شخصیت رہ کر آپ نے ایک پوری انجمن کا کام انجام دیا. آپ نے دینی مدارس کو وظیفہ جاری فرمایا، امداد جاری فرمائی حکومت کی طرف سے. ائمہ اور مؤذنین کو آپ نے جو ہے نا وظائف کیا کیے، جاری فرمائے. اور آپ نے یہ لازم قرار دیا، کیا لازم قرار دیا کہ جو مؤذن، ایک کتاب ہے اہل خدمات شریعہ، آپ ابھی بھی یہ موجود ہے اردو میں، اس کا انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے جامع نظامیہ سے. تو وہ فقہ کی کتاب ہے، اس میں جھولے سے لے کر وفات تک، خبر تک کے مسائل موجود ہے. وہ کئی چھوٹے چھوٹے رسالوں کا مجموعہ ہے وہ کتاب، اس کو ایک جگہ کر کے وہ کتاب بنایا گیا، نصاب اہل خدمات شرعیہ. یعنی جو شرعی خدمات انجام دے رہے ہیں، ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے ایک نصاب، ایک سلیبس، اس کا نام، مفہوم اس کا وہی ہے. تو جو ہے نا عزیزان محترم، تو وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور میں نے اردو میں فقہ کی اس سے بہتر اور جامع کتاب میں نے نہیں دیکھی. اس لیے کہ اردو میں تو بہت سی کتابیں ہیں، یا تو بہت طویل ہیں یا تو بہت جو ہے نا مختصر ہے، لیکن یہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے نادر مسائل اور جامع کتاب ہے، اس میں ایسے فقہ کے قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ آدمی اگر وہ پڑھ لے تو بس اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تقریباً 70 تا 80% اس کے لیے مسائل، زندگی کے مسائل کے لیے کافی ہے. خواہ وہ طلاق کا مسئلہ ہو، خواہ وہ حج کا مسئلہ ہو، خواہ وہ جو ہے نا نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، یا اذان کا مسئلہ ہو، جماعت کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، طہارت کا مسئلہ ہو، جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہو. تو بانی جامع نظامیہ نے امور مذہبی کے جو منصب پر جب فائز ہوئے تو آپ نے اضلاع کے لیے، گاؤں والوں کے لیے جو ہے نا آپ نے کیا کیا، واعظین کو مقرر فرمایا، علماء کو مقرر فرمایا جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. اور یہ لازم قرار دیا، یہ نصاب اہل خدمات شریعہ آپ کے حکم سے آپ کے شاگرد نے تیار فرمائی ہے. آپ نے لازم قرار دیا کہ جو ہے نا جو بھی مؤذنی کرنا چاہتا ہے پہلے وہ پوری مؤذنی کے مسائل پڑھے، نظامیہ سے امتحان دے، پھر سرد لے تو اسے مؤذنین پر مقرر کیا جائے گا، ورنہ نہیں. اور جو ہے نا آپ نے کوئی اگر جو ہے نا نماز باجماعت کے مسائل ہے تو نماز باجماعت کے مسائل کا بھی ایک رسالہ اس کے اندر ہے. اگر کوئی امامت کرنا چاہتا ہے تو وہ مسائل پڑھے، نظامیہ سے امامت کا امتحان دے، پھر نظامیہ کی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے امامت ملے گی. اگر کوئی قاضی بننا چاہتا ہے تو لہذا قضات کے نکاح کے طلاق کے مسائل کا ایک رسالہ ہے، وہ پڑھ کر امتحان دے، قضات کی سرٹیفکیٹ لے کر وہ قضات کر سکتا ہے. اگر کوئی ملا ہے، بکرے ذبح کرنے والا ہے، تو وہ ملا کا بھی اس کے اندر نصاب ہے، وہ پڑھے، امتحان دے، نظامیہ سے ملا کی سرٹیفکیٹ لے، پھر اس کے بعد کیا کرے معلوم ہے، وہ اپائنٹ ہوتا تھا اس کا ذبح کرنے پر ملا پر. یہی وجہ تھی کہ جب ائمہ بھی قابل تھے، مؤذنین بھی قابل تھے، جو ہے نا ملا بھی قابل تھے اور قاضی بھی قابل تھے. آج مؤذنین نہ اذان، کئی مؤذنین، ہر ایک کی بات نہیں کروں، کئی مؤذنین ایسی ہے جیسے ہے جن کو اذان کے سوائے اذان دینے کے اس میں بھی تلفظ صحیح نہیں ہے، اس میں بھی تلفظ صحیح نہیں ہے، اذان دینے کے مسائل سے واقف نہیں ہے. بہت سے ائمہ، کثیر تعداد میں آپ کو ایسے ائمہ ملیں گے جن کو نماز کے مسائل سے واقفیت حاصل نہیں ہے. کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سجدہ سہو ہوگا یا نہ ہوگا اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے. کئی مرتبہ میں نے غلط فتوے دیتے ہوئے ائمہ کو دیکھا ہے، مگر پورے ایسے نہیں ہیں، بعض جاننے والے بھی ہیں، لیکن بہت ایک اچھی خاصی تعداد اس کی بھی. تو یہ بانی جامع نظام ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے تھا، یہ جو اہم فرائض انجام دینے والے ان کے لیے. اور مشائقین کے لیے، مشائق زادوں کے لیے بھی آپ نے نظامیہ میں تربیتی نصاب رکھا تھا، تاکہ مشائق جب جائے جو ہے نا اپنے والد کی جانشینی سنبھالیں تو مریدین کو صحیح راہ دکھا سکیں، شریعت اور طریقت کا صحیح راستہ دکھا سکیں. ان کے لیے باضابطہ نصاب اور کلاسز تھی. افسوس کہ یہ ہے کہ مدرسہ تو موجود ہے، طلبہ موجود نہیں ہے، لیکن مؤذنی، ملا، امامت، خطابت، قضات کے امتحانات آج بھی جاری ہیں، اور آج بھی اس کے امتحانات ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹیں دی جاتی ہیں. یہ عوام کے لیے. اور بانی جامع نظامیہ کا جو اہم کارنامہ ہے وہ جامع نظامیہ کا قیام ہے،
جس کے کئی سووں کی تعداد میں جس کے جو ہے شاخیں ہیں، جس سے سو ہزاروں کی تعداد میں حفاظ علماء نکل رہے ہیں، جس سے آپ کے بچے قرآن کی ناظرہ قرآن سیکھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، عالم کورس پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو آپ کی خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو یہ بانی جامعہ نظامیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ایک کارنامہ جو بانی جامعہ نظامیہ کا ہے وہ نکاح نامہ ہے۔ نکاح نامہ جو ہے، اس سے پہلے نکاح جو خالی تحریر میں ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا، اسی لکھ لیتے تھے، جو اس کے بعد کبھی جھگڑا ہو جاتا تو مسائل پیدا ہو جاتے تھے، لیکن بانی جامعہ نظامیہ نے نکاح نامہ کا ترتیب دیا۔ نکاح نامے کو ایک کاپی دلہے کے پاس رہے گی، ایک کاپی دلہن کے پاس رہے گی، اور 3 فارم جو ہوں گے وہ تفصیلات کے ساتھ وقف بورڈ میں ادھر جو بھی 3 مقامات پر 3 ڈپارٹمنٹ میں اس کا ریکارڈ رہے گا۔ آج اسی کی بنیاد پر آپ کو میرج سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اسی بنیاد پر آپ کی میرج سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر آپ کا پاسپورٹ بھی بنتا ہے، ویزا بھی ملتا ہے، ویزا کی بھی مددگار ہے۔ اور پہلے جب سرکار دکن میں ایک رواج تھا حیدرآباد میں کہ جو ہے نا طوائفیں عرس کے موقع پر بزرگوں کی مزارات پر آتی تھی، وہاں قوالیاں گاتی تھی، تو آپ نے طوائفوں کے آنے پر پابندی لاگو کر دی، شراب کی دکانوں کو شہر سے باہر کر دیا، اور جو ہے نا رمضان میں ہوٹلوں پر یہ پابندی لگا دی کہ پردے ڈال دیے جائیں گے، علل اعلان کو کھلم کھلا کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ اور یہاں تک بھی آپ نے جو ہے نا ایک تنظیم بنائی تھی۔ دیکھیں گے آپ عام طور پر جو ہے نا جتنے بھی پرانے چپلا ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں، طہارت خانوں میں نئے رہے سے پہلے جانے والے بھی ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے تھے، نئے چپل لا کے رکھ رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے، نئے چپل پہلے کے چلے جا رہے تھے، تو پھر چپل کو کٹ کر کے رکھ رہے تھے، تو وہ بھی نہیں چھوڑ رہی قوم۔ تو پورے پرانے چپلا مسجد میں آتے ہیں، یہ ایک ہے۔ پورے پرانے قرآن گھر میں سے کیا ہے معلوم ہے، مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد میں کئی جگہ قرآن کے اوراق پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، پرانے قرآن پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب انتظامیہ کو بھی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ کیا کرے، ان کا احترام باقی رکھے، شرعی اعتبار سے ان کو صحیح طور پر کسی مقام پر پہنچا دے۔ تو بانی جامع نظام، چونکہ اس زمانے میں پوڑیاں بننے کا رواج ہوتا تھا، پوڑیاں جیسے کاغذوں میں بنتے تھے، آج پالیتھین ہے، پلاسٹک کا کورس ہیں، لیکن پوڑیاں کا نظام تھا۔ تو وہ پوڑیوں میں جو بنتے تھے کاغذ کی، اس میں کبھی متبرک وہ اوراق بھی آ جاتے تھے، کبھی دینی چیزیں بھی آ جاتی تھی۔ تو بانی جامع نظامیہ نے خاص طور پر اس کے لیے ایک تنظیم قائم فرمائی تھی، گھوڑ پر ہو، راستے میں ہو، جہاں کہیں بھی کسی متبرک کاغذ کو دیکھو کہ اس کی بے حرمتی ہوئی ہوتا ہوا دیکھو، اس کو لے جاؤ، اس کو احترام والے مقام تک پہنچاؤ۔ یہ باضابطہ تنظیم آپ نے قائم فرما دی تھی۔ یہ تو ہندوستان کے معاملات تھے۔ مدینہ منورہ کے مسکینوں اور محتاجوں کے لیے بھی آپ نے کمیٹی قائم فرمائی تھی، اور لوگوں سے تعاون لے کر وہاں کے مسکینوں اور محتاجوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، جو ہے نا یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا فقط آغاز باب تھا۔ تو یہ تھی شیخ الاسلام کی ذات گرامی کہ جنہوں نے فرد ہو کر انہوں نے کارنامے جو کیے، ایک انجمن کے کارنامے انجام دیے، اور جامع نظامیہ، دائرۃ المعارف، سینٹرل لائبریری، اشاعت العلوم کے حوالے سے آج بھی ایسے نایاب مراکز چھوڑ کر گئے کہ آج بھی علم کی شمعیں اور علم کے چشمے وہاں سے پھوٹ رہے ہیں، اور صرف ہندوستان نہیں، ایک دنیا علم اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ آج عرب میں بھی حیدرآباد کی پہچان ہے، اہل علم اور علماء میں۔ تو دائرۃ المعارف العثمانیہ جس کو بانی جامعہ نے قائم فرمایا تھا، جہاں عربی کی بڑی بڑی کتابوں کا کریکشن ہوتا ہے، پھر ان کی کریکشن کے بعد انہیں چھاپا جاتا ہے، آج دنیا عرب کے علماء بھی اس کو اسی حوالے سے جانتے ہیں۔ تو یہ تھے بانی جامع نظامیہ کے مختصر کارنامے، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار شیخ الاسلام کی قبر کو جو ہے نا منور فرما، آپ کی قبر مبارک پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما، اپنی خصوصی رحم و کرم سے آپ کی جو ہے نا کی چادر میں آپ کو جو ہے نا چھپا دے۔ اے اللہ، ہر دم ہر آن آپ کی خبر پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پروردگار عالم آپ سے محبت اور عقیدت ہمیں عطا فرما، آپ کی علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔